ہاں صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البعد والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافعہ، ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المسطور ونور سعت وضیاء لامع، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم الحرام کی یہ دوسری مجلس معرفت حق کے عنوان سے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو مسلسل اسی موضوع پر گفتگو رہے گی۔ کل جس مقام پر لا کر گفتگو کو چھوڑا تھا، معرفت حق سے پہلے پیروکار کو اپنی معرفت ہو، عزادار کو اپنی معرفت ہو، ماتمدار کو اپنی معرفت ہو، سخنران کو اپنی معرفت ہو، بانی کو اپنی معرفت ہو، سبیل پلانے والے کو اپنی معرفت ہو۔ ہر بندے کو جو اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اپنی معرفت کہ میں کیا ہوں، موالی کی معرفت، اس کے بعد مولا کی معرفت۔ اگر آپ کو موالی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر مولا بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو موالی کی معرفت نہیں ہو سکتی، مولا کے عزادار کی معرفت نہیں، تو کجا حسین کی معرفت، کجا کربلا، بہت دور ہے کربلا۔ جو اپنے احاطہ ہے، اپنی فیملی میں جو افراد ہیں، ان کی تربیت، ان کی شناسائی، ان کی معرفت، باپ کی فضیلت کا ادراک اگر بچے کو نہ ہو، کجا علی ابن ابی طالب کی فضیلت۔ باپ کے کمالات سے بچہ آشنا نہ ہو، کجا علی ابن ابی طالب کے کمالات۔ ضروری ہے یہ آپ کی جو زندگی ہے، دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں
کل بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ سعادت جو خدا نے آپ کو دی ہے، ہمیں دی ہے، ہم جو فرش عزا پر آئے ہیں، بشریت کی کمی نہیں ہے، لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہر روپ کا، ہر ڈھنگ کا، ہر رنگ کا انسان موجود ہے زمین پر، لیکن کیوں فقط آپ، کیوں فقط عزادار، کیوں فقط علی کے نام لیوا؟ میں نے کہا نا کتنی بڑی امانت ہے آپ کے پاس جناب سیدہ کی، بہت عظیم امانت آپ کے پاس ہے، آپ کے سپرد، آپ کو امین بنایا اس آنسو کا خدا نے، جو جناب سیدہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اب کس شخصیت، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں جناب سے، بس صرف جوڑنے کے لیے اپنے باطن کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک جملہ سنیے کہ ہم کیا ہیں، فاطمہ کون، جس کے احترام میں سردار انبیاء منبر چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے عالمین کھڑے ہوتے ہیں، وہ احترام سیدہ میں کھڑا ہو رہا ہے۔ سردار انبیاء، رحمت للعالمین، محبوب کبریا، معمولی منصب نہیں ہے، وہ احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں جناب سیدہ کے، اور ان جناب سیدہ شہزادی کونین کی امانت ہے آپ کے پاس، خدا نے رکھی آپ کے اندر، آپ کی آنکھوں میں، آپ معمولی تو نہ ہوئے، آپ بے ارزش تو نہ ہوئے، ہم نے خود کو نہیں پہ، ہم کس کے امین ہیں؟ آپ امین کربلا ہیں، کربلا کے امانت دار ہیں، آپ عزادار، آپ نے کربلا دنیا کو دکھانی ہے۔ میں نے کہا نا آپ خطاب کریں تو پتہ چلے کہ سامنے والا کربلائی ہے، عاشورائی ہے، آپ کلام کریں تو سامنے والے کو پتہ ہو کہ حسین کا عزادار بات کر رہا ہے، آپ کسی سے معاملہ طے کریں تو سامنے والے کو یہ یقین ہو کہ حسین کا معاملہ کرنے والا شخص عزادار ہے، یہ اپنی زبان سے نہیں پھرے گا، سر دے دے گا لیکن مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنی زبان کی لاج رکھے گا، یہ ہے عزادار۔ حقیقی تربیت یہ حاصل کرنی ہے اس چیز سے ہم نے۔ اب چونکہ معرفت حق موضوع ہے، حق کا سلسلہ فرش عزا سے جڑا ہے۔ کائنات میں سب سے بلند مقام جہاں حیات پھوٹتی ہے وہ فرش عزائے حسین ہے۔ کائنات کا وہ مقام جہاں زندگی، فارس بھائی، سہیل بھائی، جہاں جنم لیتی ہے زندگی، وہ فرش عزا ہے۔ یہاں زندگی جنم لیتی ہے۔ آپ کہیں گے قبلہ یہ لفاظی ہے، شاعروں کا کلام ہے، کوئی مطلب کہہ لیجیے حقیقت سے دور کر، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں ہمیشہ ممبر سے یہ بات کرتا ہوں، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، یا کسی کی ناراضگی کا خوف نہیں ہوتا مجھے، کیوں میں جواب دے ہوں، یہ دستار جو سر پر ہے نا، میں نے انہیں جواب دینا ہے، بندوں کو جواب نہیں دینا۔ یہ وہ مقام جہاں زندگی پھوٹتی ہے۔ آپ کہیں مولانا کیسے، آپ نے بڑے آسان لفظوں میں کہہ دیا زندگی جنم لیتی ہے، فرش عزا وہ جہاں زندگی جنم لے۔ حسین نے حل من کہا تھا، صدا دی تھی، صدا دی تھی، کیا ہوا؟ ہر مخلوق آئی، امام کی آواز تھی، ہر مخلوق آئی، اور جو انبیاء گزشتگان تھے نا وہ بھی آئے، لشکر کے لشکر آئے۔ حسین کو زندگی کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی؟ مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ مولا جب آپ کو مدد نہیں چاہیے تھی تو آپ نے حل من کیوں کہا؟ سوچے ایک لمحے کے لیے، امام عبث کلام نہیں کرتا، امام نے اگر صدا دی ہے تو کوئی علت ہے، کوئی وجہ ہے۔ امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی مدد کا طلبگار، ہے کوئی جسے مدد چاہیے مجھ حسین سے؟ حسین کو تمہاری مدد نہیں چاہیے، حسین تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ حسین سے مدد طلب کرنا چاہتا ہو؟ حسین نے صدا دی ہے حل من کی، عرش کے فرشتے فرش پر آ گئے، جنات آ گئے، حیوانات آ گئے، چرند آ گئے، پرند آ گئے۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے، مرثیوں میں علماء نے لکھا ہے، ذاکرین نے لکھا ہے، شعراء نے لکھا ہے، تمام تواریخ آپ کو اردو میں مل جاتی ہے کہ حسین کی صدا پر لبیک کس کس نے کہا۔ عالم نور میں لبیک کی صدا گونجی، فرش پر گونجی، تمام عالم میں حسین کی صدا پر لبیک کا مولا ہم، مولا ہم۔ اچھا تمام انبیاء آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ اگر آپ کہیں گے مدد ہی کرنی تھی، کیوں آئے تھے؟ اور حسین نے بلایا کیوں تھا؟ جب آپ نے مدد نہیں کرنی تھی تو نہ آتے بھائی، یہ تمام مخلوقات کیوں آئی تھی اگر حسین کی مدد نہیں کرنی تھی؟ میں نے کہا نا مدد کرنے نہیں آئے تھے، مدد لینے آئے تھے۔
حسین کی مدد کرنے نہیں آئے تھے، حسین سے مدد لینے آئے تھے. کیوں؟ میں نے کہا زندگی، اب فلسفہ حیات دیکھیے، امام فرماتے ہیں زندہ رہو اس طریقے سے کہ جب تک زندہ ہو لوگ تم سے ملنے کے متمنی ہوں، آرزو کریں، تمنا کریں، اور جب دنیا سے گزر جاؤ تو تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں، اور جب تک تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا گویا تم زندہ ہو. مولانا شمس یہاں آئے، خطاب کیا آپ کے درمیان IMA میں، جب تک مجھے اچھے لفظوں میں ذکر کیا جائے گا، بھلے میں پاکستان جاؤں اور خدا مجھے توفیق دے کہ کسی کے ہاتھوں اس منصب پر فائز ہو جاؤں جہاں ہر علی کے چاہنے والے کی تمنا ہوتی ہے، اور نوجوانی میں وہ سعادت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اگر وہ مل جاتی ہے مجھے اور اس کے بعد میرا ذکر یہاں جاری رہتا ہے، گویا میں اس علاقے میں زندہ ہوں، میری حیات کا تسلسل ہے. جب تک مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے، جب تک لوگ مجھے اچھے طریقے سے یاد کریں. مولانا آئے تھے بھائی اس طریقے کی باتیں کہ میری ایک بات بھی اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی اور وہ آپ کو یاد رہی زندگی پر، جب تک آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں. وہ بات آپ نے کسی کو بتا دی، وہ زندہ ہے میں زندہ ہوں، یعنی میری حیات کا تسلسل ہے، میری حیات کا تسلسل ہے. کیوں؟ میرا ذکر جاری ہے، میرا ذکر، یعنی ذکر کا ہونا زندگی کا ہونا ہے، ذکر کا ہونا زندگی کا ہونا ہے. بھلے 60 برس کی زندگی علامہ اقبال گزر گئے، لیکن چونکہ شاعری ہے، ان کا ذکر ہے تو وہ زندہ ہیں. ہاں، علامہ مرزا انیس چلے گئے، میر انیس چلے گئے، لیکن چونکہ ان کا ذکر زندہ ہے تو وہ زندہ ہیں. ہر وہ بندہ جو دنیا سے چلا گیا لیکن اچھے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے تو گویا وہ زندہ ہے. اب فرش عزا ہے مرکز حیات کے آج کے دور میں بھی، جہاں زندگی پھوٹتی ہے، زندگی جنم لیتی ہے، وہ مرکز. میں نے جملہ کہا، اب انبیاء آئے تھے مدد نہیں کرنی تھی، ملائکہ آئے تھے مدد نہیں کرنی تھی، جنات آئے تھے حسین کو مدد درکار نہیں تھی، تمام مخلوقات آئی تھیں مدد درکار نہیں تھی. کیوں آئے تھے جب مدد نہیں کرنی تھی؟ یہی فلسفہ تو بشریت کو سمجھانا ہے کہ حسین جس منصب پر فائز ہو رہا ہے، کریم کربلا جس منصب پر فائز ہو رہا ہے، آج کے بعد جسے زندگی چاہیے، ابراہیم تجھے زندگی چاہیے تو حسین کے دربار کا محتاج ہے. مادم تجھے زندگی چاہیے، حسین کے دربار کا محتاج ہے. عیسیٰ تجھے زندگی چاہیے، اب منبر حسین کا ہوگا، ذکر عالمین کا ہوگا. آباد رہے. اب زندگی چاہیے نا، فلسفہ حیات کو سمجھنا ہے تو یہاں سے سمجھیں کہ آدم ہے. اگر حسین نہ ہوتے، حسین کا منبر نہ ہوتا، آپ کو کیا پتہ چلتا فرعون کون ہے، آپ کو کیا پتہ چلتا شمداد کون ہے، آپ کو کیا پتہ چلتا نمرود کون ہے، آپ کو کیا پتہ چلتا معاویہ کون ہے، آپ کو کیا پتہ چلتا یزید کون ہے. حسین اتنا کریم کہ دشمنوں کو بھی اپنے بچوں کو، نسلوں کو سمجھانے کے لیے زندہ رکھا، تاکہ دنیا دیکھ کر پہچانے کہ یہ غاصب ہے، یہ تقہیر پروردہ ہے. یہ چادر تطہیر کے پردہ ہیں، یہ غاصبین ہیں. حسین کریم ہے، اس نے دشمنوں کو بھی زندہ رکھا تاکہ دنیا پہچانے. ورنہ حقیقت ہے، آپ نے کہیں سنا ہے کہ حضرت آدم کے اصالہ ثواب کے لیے کسی نے مجلس رکھی ہو؟ ہاں، حضرت سب کے باپ ہیں بھائی. کوئی مسلمانوں میں کوئی بشر انکار نہیں کرتا کہ ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں، لیکن کہیں بھی حضرت آدم کے لیے برسی کی مجلس، کوئی سیمینار حضرت آدم کے لیے، سارے شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہر طبقہ، مسلمان کافر مسیحی سب مل کر رکھ دیں. بھائی سب کے تو سب مانتے ہیں، آدم کو کون نہیں مانتا، لیکن کوئی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ رکھو. چلو حضرت موسیٰ کے لیے کوئی مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، نہیں رکھتے. حضرت عیسیٰ کے لیے مسلمانوں کے نبی ہیں، بھائی رکھو، کوئی تقریب رکھو، نہیں رکھتے مسلمان. کوئی نہیں رکھتا، کہیں ذکر نہیں ہوتا. لیکن ہاں زندگی ملتی ہے. اب یہ جب آئے تھے نا کربلا تو یہی کہہ رہے تھے، اے فاطمہ کے لال، اے کریم کربلا، خدا تجھے مرکز حیات بنا رہا ہے. اس حیات کے مرکز سے چند زندگی کے ٹکڑے ہماری جھولیوں میں ڈال دے. اب زندگی تیری ہے، زندگی کا مطلب ہے حسین، حیات کا مطلب ہے حسین. اب چونکہ تو زندہ ہے، اپنے صدقے میں ہم نبیوں کو بھی زندگی عطا کر دے. اپنے صدقے میں، اپنی خیرات. محمد آل محمد.
صلی علی محمد۔ یہ ہے مرکز حیات، فرش عزا ہے مرکز حیات۔ یہاں آپ کو تمام انبیاء کی تاریخ سننے کو ملتی ہے۔ منبر حسین کا ہے، ذکر آدم کا بھی ہوتا ہے، منبر حسین کا ہے، ذکر عیسیٰ کا بھی ہوتا ہے، منبر حسین کا ہے 1,24,000 نبی، جو نبیوں کی تاریخ جہاں جہاں ہے آپ کو یہاں سے سننے کو ملتی۔ کتنا کریم ہے حسین! حسین نے اپنا سر دے کر 1,24,000 نبیوں کو زندگی عطا کی، فلسفہ حیات بدلا ہے۔ کربلا میں فلسفہ حیات بدلا ہے۔ کیا سر کٹتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں فلسفہ بدل گیا حیات و موت کا۔ حسین نے کہا نہیں، تجھے لگ رہا ہے کہ تو سر کاٹ رہا ہے، جو سر کو کاٹ رہا ہے اسے خبر ہی نہیں، جو سر کو کاٹ رہا ہے اسے خبر ہی نہیں کہ سر کے کٹتے ہی منظر بدلنے والا ہے۔ جو سر کو کاٹ رہا ہے اسے خبر ہی نہیں کہ سر کے کٹتے ہی منظر بدلنے والا ہے۔ نادان تھے، پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ اب میں نے کہا مرکز حیات ہے، اب مرکز حیات ہے تو کوئی پست مقام بھی نہیں ہوگا۔ فرش عزا اگر مرکز حیات ہے جہاں نبیوں کو زندگی مل رہی ہو، کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے آپ نے کل اپنی عظمت کو پہچانا ہے تو آج اس بارگاہ کی عظمت کو پہچانیے جس میں آپ بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں حسین کا۔ پھر ہم معرفت حق کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ مرکز حیات، یہ جگہ، یہ خانوادہ، یہ احاطہ جس میں ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، یہ مرکز حیات ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے مرکز حیات ہے، جہاں زندگی مل رہی ہے، نبیوں کو زندگی مل رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مرکز حیات ہے جہاں آدم کو زندگی ملے، جہاں نوح کو زندگی ملے، جہاں عیسیٰ کو زندگی ملے، جہاں کہہ لیجیے تمام انبیاء کو زندگی ملے۔ وہ پست مقام تو نہیں ہوگا، وہ بہت بلند ہوگا۔ کیسے ہیں اقبال بھائی؟ سلامت رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بلند ترین گوشہ ہے، بلند ترین علاقہ ہے، اور کتنا بلند ہے اس کا اندازہ بشر کیسے لگائے۔ اب نیئر سرسی صاحب آسان کرنے کے لیے تاکہ موضوع کی طرف آ جاؤں، 2 مصرے پیش کر کے آگے جا رہا ہوں۔ یہ کتنا بلند ہے، کتنا یعنی اس کی عظمت ہے کہ عرش نشین ملائک فرش پر آنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ایک ملک ہے عرش پر ہے، عرش سے بلند کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آلریڈی بلند ہے اس کی تمنا مزید بلند ہونے کی ہوتی ہے، پستی کی نہیں ہوتی کہ میں پستی میں جاؤں اور کمال حاصل کروں۔ نہیں، کمال بلندی کی طرف ہوتا ہے، افقی سفر کو کمال کہا جاتا ہے۔ اب اگر ملائکہ بارگاہ توحید میں تمنا کر رہے ہیں عزائے حسین کی تو یقیناً یہ اس مقام سے بلند مقام ہے۔ یقیناً اس سے بلند مقام ہے، کیونکہ آرزو جنم لے رہی ہے، حسرت جنم لے رہی ہے، تمنا جنم لے رہی ہے۔ چونکہ آلریڈی عرش پر ہیں تو اب اس سے مزید بلندی چاہیے، مزید ارتقا چاہیے، مزید کمال چاہیے۔ تو بار الہ ہمیں بھی وہ توفیق دے جو حسین کے عزاداروں کو نصیب ہوئی ہے، وہ عروج ہمیں عطا کر جو عزادار کو عطا ہو رہا ہے۔ یہ مرتبہ ہے۔ وہ بلندی جو عزادار کے حصے میں آئی ہے وہ ملائکہ کے حصے میں بھی آئے، وہ گزشتہ انبیاء کے حصے میں بھی آئے۔ اس لیے سب مخلوقات تمنا کرتی ہیں فرش عزا کی۔ اور نیئر سرسی نے کیا خوبصورت جملے کہے تھے، 2 مصرے یاد آ کے، بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم۔ کتنے بلند ہوتے ہیں، کتنے بلند ہوتے ہیں، کتنے بلند ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ آباد رہیں۔ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں شعر، میں اصل میں مزاجن شاعر ہوں،
مولوی بن گیا ہوں ساتھ ساتھ تو شاعری بھی اندر رہ گئی ہے تھوڑی سی. 2 مصرے اور یاد آ گئے کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم, یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ عزادار کے اندر ایسا کیا ہے, عزادار کے پاس ایسا کیا ہے؟ ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ ہر بشر عزت دار نہیں ہے. ہر گھومنے والے جتنے 2 پیروں پہ چل رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے اور نہ عزت دار ہے. عزت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ عزت دار کون ہے؟ ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ سب کی تقدیر میں شبیر کہاں ہوتا ہے؟ ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ سب کی تقدیر میں شبیر کہاں ہوتا ہے؟ مجلس ہے عزادارو, مجلس کرنی ہے, ہاں ذکر کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جیسے تم ہو. ہم نے اپنی حقانیت کا اعلان کرنا ہے, ہمیں وہ چہرہ دکھاؤ. یہ صدی جو ہے تشیع کی صدی ہے. یہ صدی آپ مانے نہ مانے شیعہ کی حقانیت کے آشکار ہونے کی صدی ہے. اب تک کل تک جو نہیں مانتے تھے علی کو, علی کے فضائل کو جھوٹا کہہ رہے تھے, آج خود ممبروں سے علی کی فضیلت پڑھ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب صاحبال میں ہم محرم پڑھ رہے ہیں تو ایک صاحب آ گئے مولانا, آنے کا حضور آپ اتنی فضائل پڑھتے ہیں, اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کریں, آپ ذرا احترام سے نام لیں ممبر سے. یہ کہ آپ ڈائریکٹ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان, ذرا پردہ رکھیں, FIR ہو جاتی ہے, فلاں ہو جاتی ہے. اچھا سمجھانے والا اس کے ساتھ ایک شیعہ مومن. اچھا مجھے دکھ اس پہ نہیں ہوتا کہ سنی اعتراض کر رہا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے جب اپنا کوئی علی کا چاہنے والا کہے نا حضور ذرا احترام سے نام لیں. اللہ کی قسم میں کانپ جاتا ہوں اندر سے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, کن لوگوں کے درمیان ہوں کہ ان کا نام احترام سے لوں. جس کے لیے مولا فرما رہے ہیں اگر تمہارے دل میں سوئی کی نوک کے برابر بھی قاتلان جناب سیدہ کے لیے نرم گوشہ ہے تو فلیسا منا, تم ہم میں سے نہیں ہو. اور دشمن بیت پہ لانا, خدارا تشیع کا چہرہ مسخ نہ کریں, اپنے احساسات اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے شیعت کا چہرہ خراب نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ اب آئے حضور آپ کیا نام ہے, فلاں کا نام. میں نے کہا حضور میں کیسے ممبر پہ ذکر کروں, کیسے ان کا نام لوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ بتائیں. کسی ایک کا ذکر کر کے کوئی منفعت بتائیں, کوئی ایک فائدہ بتائیں کہ مجھے یہ دنیاوی فائدہ یہ اخروی فائدہ فلاں کے فضائل پڑھ کر ہوگا. کہہ رہے تو حضرت علی کا. میں نے کہا ہوگا. کہہ رہے آپ ان پہ تبرہ کرتے ہیں, انہیں برا بولتے ہیں. میں تم حضرت علی پہ کر کے دکھاؤ. کہ ہم تو نہیں کرتے, وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہم تو کر رہے ہیں نا, آپ کر کے دکھاؤ. جانتا ہے مولوی دھوکہ دے رہا ہے انسانیت کو, جھوٹ بول رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. وہ جانتا ہے اگر علی پر تبرہ کرے گا تو قبر میں پہلا چہرہ جس کا دیکھنا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے, بشریت کو بہکا رہا ہے, مسلمانوں کو فریب دے رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, ڈھونگ رچا رہا ہے. جو کام معاویہ نے کیا تھا, جو کام یزید نے کیا تھا, جو کام آل ابو سفیان نے کیا تھا, وہی کام آج کا یہ مولوی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. وہی کام ہو بہو, کوئی فرق نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھیں اور ان کا کردار دیکھیں, وہی کام ہے, وہی اعمال ہے, وہی روش ہے جو اس زمانے میں تھی. قسم خدا کی خوف آتا ہے وہ معصوم مسلمان جنہیں بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جو ہم سے سنتے ہیں نا کمالات علی بن ابی طالب کے, اولاد رسول کے, تو فوراً دوڑتے آتے ہیں یہ تو ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں تھا. حضور ہم سے سوال, ہم اس معاشرے میں 1 سال ہو گیا مسلسل, میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا رہا ہوں, اہل سنت برادران آتے ہیں, حضور یہ آپ نے کس کی عقل میں نے عزادار کی عظمت بیان کی, کوئی کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. وہ اہل سنت تریہی فخر رازی جو شیعہ کے خلاف باتیں لکھتے ہیں, ایسے راویان, انہوں نے اسے بیان کیا. جب میں نے یہ ایک اہل سنت بھائی کو دکھائی تو وہ حیران ہو گیا کہ حضور یہ تو کتاب بھی ہماری ہے, لکھنے والے بھی ہمارے ہیں, کمالات حسین کے عزادار کے, تو پھر عزاداری بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور یہ فضائے مجازی ہے, پیغام دور تک جاتا ہے. آج کا دور دیکھیں, میں نے کہا شیعت کی حقانیت کی دلیل ہے. اب جو ذی شعور ہے, جسے خدا نے شعور عطا کیا, اسے پتا ہے. دیکھیں بہت ساری عبادتیں دنیا میں ہوتی ہیں, میں نے کہا دیکھیں بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں,
آپ ذرا فلاں حضرت کے لیے کوئی مجلس کا اہتمام کریں. کہ حضور ہم مجلس نہیں کرتے، مجلس تو شیعہ کرتے ہیں، آپ کیوں مجلس نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجلس آپ کر بھی نہیں سکتے. مجلس کا معیار ہے، مجلس میں شریک ہونے والوں کا معیار ہے، مجلس میں خطاب کرنے والے کا معیار ہے. یہ بہت ساری عبادتیں ہیں دنیا میں، بہت ساری عبادتیں. اب مثال کے طور پر مجلس کہتے کسے؟ مجلس 4 لوگ بیٹھ گئے کسی موضوع پہ بات، جالس، ٹھیک ہے، جالس سے مجلس یعنی 4 لوگ بیٹھ کے کسی ایک موضوع پہ گفتگو کریں، مجلس ہے. لغت میں مجلس کا مطلب یہ ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کر باتیں کریں کسی ایک موضوع پر، مجلس ہے. اب مثلا مسجد میں 2500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی توحید کا ہے، اس سے عظیم کوئی ذکر ہے نہیں ہے. توحید کا ذکر سب سے عظیم عبادت، سب سے بلند مرتبہ، یعنی جس کی نماز قبول اس کا سب کچھ قبول، جس کی نماز رد اس کا سب کچھ رد. اتنی عظیم عبادت مجلس کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے نا، مجلس نہیں ہے. کیوں؟ وہاں بیٹھے نہیں تھے سارے جمع ہو کر، بیٹھے تھے لیکن مجلس نہیں ہے. اعتکاف چلیں بیٹھ گئے سارے 3 دن کے لیے، اکٹھے ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، آپ مجلس کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. حج کروڑوں کا لاکھوں کا اجتماع، مجلس ہے؟ نہیں ہے. رائے ونڈ کا اجتماع، کتنے سارے لوگ ہیں، پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کر لیا، سب بیٹھ گئے، باتیں بھی اچھی اچھی، دین کی باتیں، تبلیغ کی باتیں، اس گلی میں تم نے جانا ہے، اس گلی میں ہم نے جانا ہے، اس شہر میں فلاں نے جانا ہے. اب دین کا پیغام پھیلانا ہے، قرآن کی باتیں پھیلانی ہیں، سنت کی باتیں پھیلانی ہیں. اتنا کروڑوں کا اجتماع جمع کر کے بھی مجلس نہیں ہے. مجلس نہیں ہے. کیوں؟ مجلس دیکھیے لفظوں کو معانی لغت نہیں دیتی، معصوم دیتا ہے. بیٹھے تم بھی تھے، بیٹھے ہم بھی ہیں، دین کی تبلیغ تم بھی کر رہے ہو، دین کی تبلیغ ہم بھی کر رہے ہیں. اجتماع تم نے بھی جمع کیا، اجتماع ہم نے بھی جمع کیا، تم در بدر ہو گئے، ہم نے عبادت کر لی. یہ تم بھی جمع ہوئے، تم نے بھی اجتماع کیا، تم نے عبادتوں کے اجتماع کی، حج جیسی مقدس عبادت پر جمع ہوئے، مجلس نہیں ہوئی. ہاں اعتکاف جیسی عبادت میں جمع ہوئے، مجلس نہیں ہوئی. ہاں نماز جیسی جمعہ کی ایک عظیم اجتماع کر دیا، مجلس نہیں ہوئی. سب بیٹھے، سب جمع ہوئے، مجلس نہیں ہوئی. کیوں؟ رسول نے مجلس مخصوص کر دی. ہمیں مجلس کی تعلیم رسول اللہ نے مسجد نبوی کے منبر سے دی اور تمام اصحاب نے سنا، نقل کیا. مجلس فقط وہ ہوگی جہاں میرے علی کا ذکر ہوگا. کروڑوں کا اجتماع ہو، علی کا ذکر نہ ہو، مجلس نہیں ہوتی. 4 عزادار ہو، علی علی کا ہے، مجلس ہو جائے. سلامت رہے. یہ علی علی بہت ارزش رکھتا ہے. یہ علی علی کرنا رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. علی علی کرو، دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے، آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے. علی سے کنارہ کشی کرو گے، اس دنیا میں تو ہو ہی لعنتی، اس دنیا میں تمام عالم لعنت کرے گا. علی سے متمسک رہو، قسم خدا کی اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو. علی کی محبت، کسی کی محبت ایسی نہیں ہے. میں نے کہا نا دنیا چاہے بھی تو علی کو برا نہیں بول سکتی. کمال ظاہر کرتے فوراً سجدہ کرتے تاکہ بشریت پر واضح ہو کہ میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے. اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اب خدا رحیم ہے، رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، خدا رحمان ہے، رحیم ہے. کیا اپنی رحمت کو اپنی ذات سے ظاہر کرتا ہے؟
بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. خدا آپ کے سامنے ظاہر ہوا؟ کبھی آپ کے سامنے آیا رحیم بن کر، میں مہربان ہوں، میں تیرے سامنے آ گیا؟ خدا نظر نہیں آتا حضور، خدا دکھائی نہیں دے سکتا، خدا کسی ایک مقام تک محدود اگر ہو گیا تو پھر وہ خدا نہیں ہے. خدا نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنا ہے تو آواز دینی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خدا نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنا ہے تو رحمت للعالمین کا چہرہ دکھانا ہے. خدا نے اپنی ولایت کو ظاہر کرنا ہے تو علی ابن ابی طالب کا چہرہ دکھانا ہے. خدا نے اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرنا ہے تو سیدہ کا چہرہ. خدا مطہر ہے، خدا پاکیزہ ہے. خدا نے اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرنا ہے تو کردار جناب سیدہ کو سامنے رکھنا ہے. اور خدا نے اپنی حی والقیوم، قائم بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اگر خدا نے ظاہر کرنا ہے تو موقع ظفر حسین سے تلاوت کروانی ہے، فلسفہ حیات حسین کو دینا ہے. خدا اپنی قدرتوں کو ان سے ظاہر کرتا ہے، اپنے کمالات کو ان سے ظاہر کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. ٹائم کتنا ہے مزید؟ 15 منٹ. خدا اپنے اختیارات کو ان سے ظاہر کرتا ہے. مثلا اب چونکہ بات نکل گئی ہے توحید کی اور ہمارا موضوع مسلسل انشاءاللہ اس کے بعد اسی سلسلے کی طرف بڑھے گا. نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، جب تک آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے آپ کو ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. ضروری ہے توحید کو سمجھیں. اختیار توحید کو سمجھیں گے تو اختیار امامت آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ خدا کے نمائندے کا اختیار کتنا ہے، خدا کا اختیار اور خدا کے نمائندہ کے اختیار میں کتنا پاور ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، کس مقام پر کر سکتا ہے. ضروری ہے. اب مثلا آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انکار کیا الذی یعبد، الہ کا مطلب الذی یعبد، لا الہ، الہ ہے لفظ، الالہ کثرت استعمال کی وجہ سے الف لام عربی زبان کا قانون ہے تو لگا دیا انہوں نے، اللہ بن گیا جسے ہم اللہ. لفظ ہے الہ. الذی یعبد، جس کی پرستش کی جائے، جس کے آگے تعظیم کی جائے، جس کے لیے سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے. الہ وہ ہے، علی الہ نہیں ہے. علی الہ نہیں ہے. الہ فقط وہ جو لائق پرستش ہے، جو لائق عبادت ہے، وہ خدا ہے. اب ہم بچے سوال کریں گے بیٹا بابا ہمیں خدا دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کچھ بچے تھے نا جو کوہ طور چلے گئے تھے، اللہ دیکھنا ہے، بضد تھے کہ خدا دکھا. خدا نہیں آیا، خدا نہیں آ سکتا سامنے. کچھ چمکا، کوئلے کا ڈھیر بن گئے. کچھ چمکا، ظاہری ایک ہلکی سی نور کی ایک کرن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کوئلے کا ڈھیر بن گئے. تو آپ کے اندر وہ قدرت نہیں کہ اس کے نور کا مشاہدہ کر سکیں. لیکن ہاں خدا عادل ہے. اس نے اگر وعدہ کیا ہے نا کہ میں ہوں تو اس نے اپنا چہرہ دکھانا ہے. خدا عادل ہے. خلاف عدل یہ تشریعی نظام ہے، شریعت محمدی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے. ہواؤں میں نہیں چھوڑ دیا بنا کر کسی مذہب کو، اس کی ہر چیز کی دلیل ہے، علت ہے. اب شریعت محمدی میں لا الہ کہا آپ نے، ٹھیک ہے. میں پوچھوں کسی سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ چلے خدا کو چھوڑیں، آپ کی ہی بات کر لیتا ہوں. آپ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، خدا نے آپ کو یہ 2 آنکھیں دی ہیں. کیا آپ کے اندر اتنی قدرت ہے کہ آپ اپنی اسی آنکھ سے اسی آنکھ کو دیکھ سکیں؟ آپ خدا کو جو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، خدا کا چہرہ تلاش کرنا جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے اندر یہ قدرت ہے کہ اپنی اسی آنکھ سے اسی آنکھ کو دیکھ سکیں؟ کوئی طریقہ تو ہوگا. کیسے دیکھیں گے؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ بہت اچھا. اب حکمت بھی یہی کہتی ہے آئینے میں دیکھیں گے، علم بھی یہی کہتا ہے آئینے میں دیکھیں گے، اور خدا بھی یہی کہہ رہا ہے اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں اپنے کمالات کے، اپنے صفات کے، اپنے جمال کے 14 آئینے اتار رہا ہوں. مجھے دیکھنے کے متمنی ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں اپنے کمالات کی، اپنی صفات کے 14 آئینے اتار رہا ہوں، ان میں مجھے تلاش کروں میں نظر آ جاؤں گا. یہ ہے فضیلت، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے اہل بیت.
توحید بہت حسین موضوع ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے. اب خدا کے کمالات کو ان میں ڈھونڈنا ہے نا. تو مثلا میں آیا ہوا ہوں، میرا یہ انگوٹھا کٹ گیا، چوٹ لگ گئی مجھے، کہیں نقصان پہنچ گیا اور انگوٹھا نہیں رہا، اصلی حقیقی انگوٹھا مجھ سے جدا ہو گیا. اب میں چلا جاؤں کسی صاحب اختیار کے پاس، حضور میں آپ کے ملک میں آیا تھا، مجھے انگوٹھا لگا دیں نیا. کہ مولانا کٹ گیا ہے، پٹی وٹی کرائیں اور پاکستان جائیں، اس میں تو پلاسٹک کا کوئی انگوٹھا جگاڑ کروا لیں اس پہ، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا. یہی ہوگا نا، انگوٹھا کٹ گیا. میری کتنی زندگی جی رہا ہوں، یہ 4 بٹن لگانا جو میں بڑی آسانی سے لگاتا ہوں، ایک انگوٹھا نہ ہو تو یہ انگلیوں سے لگانا ناممکن ہو جائے گا میرے لیے، زندگی عذاب ہو جائے گی، میں محتاج ہو جاؤں گا، بہت سارے امور سخت ہو جائیں گے ایک انگوٹھا نہ ہونے کی وجہ سے. سالمیت کتنی بڑی نعمت ہے. اب میں چلا جاؤں کسی سیاستدان کے پاس، شہباز شریف کے پاس، حضور آپ تو بقول مسلمان خلیفہ ہیں، ہاں آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ خلیفہ ہیں. بھائی یہی اعتقاد ہے نا، مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے، جسے سب چن لیں وہ خلیفہ. ٹھیک ہے، تو بقول مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، صاحب اختیار ہیں، میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے، مجھے انگوٹھا دے دیجئے. قسم خدا کی، بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ انگوٹھا دکھا دیتا ہے، دیتا نہیں ہے. تجربہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کو بندوں نے بنایا ہے اس نے انگوٹھا دکھایا ہے، دیا نہیں ہے. مجھے کہاں سے ملے گا یہ انگوٹھا، مجھے کون دے گا یہ انگوٹھا؟ تو آواز آئی ہاں ملے گا. اس در پر جا جہاں ملتا ہے، خدا نے دیا تھا تو خدا ہی دے سکتا ہے. بندوں کا کام نہیں ہے کہ دوبارہ حقیقی انگوٹھا دے. تو مجھے کس طرح سے ملا؟ تاریخ میں بتایا ہاں تھا کوئی جس کے پر چل گئے تھے، حقیقی پر ملے تو در اہل بیت پر ملے. سلامت رہے. تو حقیقی پر ملے اور پہلے سے اچھے ملے، کیونکہ اب کے جو ملے ہیں وہ حسین کے صدقے میں ملے ہیں. ارزش بڑھ جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو چیز ان سے منسوب ہو جائے معتبر ہو جاتی ہے، کمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی پہلے بھی پر تھے، کبھی فطرس نے نہیں کہا تھا کہ کون ہے میرے جیسا فلک پر کہ جو ایسا ہو، نہیں کہیں نہیں ملتا تاریخ میں. لیکن جب حسین سے پر لے کر بولا تو ملائکہ میں فخر سے کہہ رہا تھا کون ہے مجھ جیسا جسے حسین نے پر عطا کیے. اب کمال میں اضافہ ہو گیا، اب مرتبے میں اضافہ ہو گیا، اب فضیلت میں اضافہ ہو گیا. کیوں؟ حسین کا عطا کردہ ہے. فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے عالی شان پر. سلامت رہے. فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے عالی شان پر. سجدے میں ہے رسول خدا، پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے، ایک آسمان. تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ باہر سے آنے والے مومنین کے لیے جگہ بن جائے. اپنی سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد. شہزادے تھوڑا آگے آ جاؤ، مل کر بیٹھ جاؤ ادھر، جو درمیان میں جگہ خالی، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو 4 بندے بھی باہر سلامت رہیں. فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں مجھے عالی شان پر. سجدے میں ہے رسول خدا، پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے، ایک آسمان پر، ایک آسمان بیٹھا ہے، ایک آسمان پر. اے ہرملا چلاتا ہے ننھے گلے پہ تیر، اے ہرملا چلاتا ہے ننھے گلے پہ تیر، لعنت ہے تجھ پہ اور تیرے خاندان پر.
مرحوم مولانا سلامت رہیں، آباد رہیں، یہ حق ہے سننے کا۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر بڑھیں گے۔ کل جس مقام پر لا کر گفتگو چھوڑی تھی 22 رجب، ابوالفضل کو حکم ہوا غریب زہرا کی طرف سے کہ اسامیاں تحریر کریں۔ سخت ہے عزادارو، بہت سخت ہے۔ جس وقت یہ امر آیا ہے نا ابوالفضل کی طرف مولا عبداللہ حسین کا، تاریخ نے لکھا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں کوئی مستور ایسی نہیں تھی جسے یہ یقین ہو کہ حسین مجھے اپنے ہمراہ لے کر جائیں گے، کہ حسین کا ارادہ کچھ اور تھا۔ نہیں معلوم تھا بنی ہاشم کی خواتین کو کہ حسین اپنے سفر کا حصہ بنائیں گے یا نہیں۔ کہتے مولا ابوالفضل جناب ام فروا کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا، کہا شہزادی مجھے اتنا بتائیں کیا امام حسین آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ جانتے ہو جناب ام فروا نے کیا کہا؟ کہا بھائی عباس میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، اس کے ماتھے پر صحرا سجانا ہے، نہیں معلوم فاطمہ کا لال کہیں یہ نہ کہہ دے اپنی بھابھی سے کہ بھابھی بچہ ابھی چھوٹا ہے، سفر بہت طولانی ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ کہتے مولا ابوالفضل جناب زینب کے پاس گئے اور جا کر کہا شہزادی آپ تو حسین کے بغیر نہیں رہتی، حسین آپ کے بغیر نہیں رہتا، لیکن حسین نے ارادہ کیا ہے کہ وہ سفر کرے، وہ مدینہ ترک کرے، مدینہ چھوڑ دے، مجھے بتائیں کیا آپ حسین کے ساتھ جائیں گی؟ کہتے جناب زینب رونے لگی، روتے ہوئے کہا بھیا عباس مجھے نہیں معلوم، میرا بھائی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے نہ جائے، میرے اونو محمد بہت چھوٹے ہیں، عبداللہ بیمار ہے، لیکن عباس غم کھول کر سن، قسم خدا کی اگر عباس مجھے حسین اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تو دنیا دیکھے گی کہ ایک گھر سے حسین نکلے گا، دوسرے گھر سے زینب نکلے گا۔ زینب میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ حسین کی فرقت کو برداشت کرے، زینب حسین کے بغیر جی نہیں سکتی۔ جب بات دیگر عزادارو تمام مستورات کے پاس گئے، جناب ام رباب کے پاس آئے، کہا شہزادی آپ جائیں گی؟ کہا میرا عزمر بہت چھوٹا ہے، نہیں معلوم مولا کہیں یہ نہ کہہ دے رباب تیرا لاڈ بہت چھوٹا ہے، تو آرام کر، سفر بہت لمبا۔ کسی مستور کو یقین نہ تھا، کسی شہزادی کو یقین نہ تھا کہ ہم سفر کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہاں زادارو مدینے میں ایک تھی جسے یقین تھا کہ حسین مجھے لے کر جائیں گے، ایک تھی مستور زادارو حسین کے گھرانے میں جسے یقین تھا حسین مجھے لے کر جائیں گے۔ تاریخ میں اسے سغرا کہتے ہیں۔ سغرا کو یقین تھا۔ جب عباس نے پوچھا سغرا تجھے کیسے یقین؟ کسی کو یقین نہیں ہے۔ جناب سغرا نے جانتے ہیں وزناروں کیا کہا بھائی چچا عباس مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے۔ کہا سغرا کیسی مجبوری؟ کہا بابا جانتا ہے علی اکبر سغرا کے بغیر نہیں رہ سکتا، بابا علی اکبر کے بغیر۔ میرا بابا جانتا ہے میرے بابا کی مجبوری ہے سغرا کو ساتھ لے کر جائے۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب محمل تیار ہو گئے، مدینے سے کاروان نکلنے لگا، نکلتے نکلتے کسی نے آواز دی یا امام حسین اس محمل میں کوئی مستور سوار ہو گئی ہے۔ حضرت عباس کو حکم ہوا ابوالفضل کو جاؤ دیکھو یہ کون محمل میں سوار ہوئی ہے۔ جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سغرا محمل میں سوار ہے۔ سب کو لے کر جا رہے ہیں سغرا کو اکیلے، بابا اپنی سغرا کو اکیلے۔ قیامت کو تب ٹوٹی جب حسین آگے نہ بڑھے، عباس کو واپس بلایا، کہا علی اکبر، علی اکبر بہن سغرا کو محمل سے اٹھارو۔ قیامت ٹوٹ گئی لیلا کے چاند پر۔ جہاں علی اکبر محمل کے قریب آئے اپنے ہاتھوں سے محمل کو تھاما، آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اب علی اکبر میں اتنی قدرت نہیں آئے کہ آواز دے کر کہے میں سغرا
اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا کوئی غم نہ دے. خدا آپ کی صداؤں پر رحمت نازل کرے. علی اکبر میں اب اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی بیمار بہن سے کہے بہن سغرا محمل سے اتر کے علی اکبر کے محمل کی چوک کو تھاما ہوا ہے علی اکبر نے اور آنسو بہا رہے ہیں. جو ہی رونے کی آواز سغرا کے کانوں میں پہنچی محمل کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آواز دے کر کہا علی اکبر مجھے یہ لگا تھا اگر میں نہ گئی تو میرا علی اکبر ہوئے گا مگر اس لیے رو رہا ہے یہ سغرا میں دل سے اتر جا یہ سغرا میں دل سے اتر جاتی ہے. محمل سے اتری جناب سغرا روتے ہوئے بابا کے قریب آئی. آواز دے کر قیامت کی مضمونیت ہے جناب سغرا کی. جو مصیبتیں اہل قافلہ نے دیکھی ہیں نا اس سے کچھ کم نہیں ہے. یہ پھر آپ کا دردہ بدانا کہ جناب سغرا کتنی محبت کرتی تھی. اب تاریخ میں یہ منظر لکھا کہ امام حسین کے قریب آئی اور رو کر کہا کہ بابا اگر شہزادیوں کے محملوں میں سغرا کے لیے جگہ نہیں تو کنیزوں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں جگہ دو بابا مجھے پیسہ کی سواری میں بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. بابا مجھے فضا کے ساتھ بٹھا دو. بابا مجھے کنیز بنا کر لے چلو. بیٹی نہ صحیح کنیزوں کے ہمراہ. اگر قیامت ٹوٹ گئی حسین پر کیا گزری ہوگی. لیلا کا یہ جملہ سن کر جناب سغرا کا یہ جملہ سن کر اہل حیات پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. جب جناب سغرا نے کہا مطلب مدینے میں قیامت ٹوٹنے والی ہے کہتے محمل آمادہ ہو گئے. سغرا کی افسردہ نگاہیں محملوں کو دیکھ رہی ہے. کسی محمل میں زینب ہے تو کسی میں ام لیلا ہے کسی میں فرما ہے کسی میں سکینہ ہے. خواتین جا رہی ہے یہاں بوڑھی عباس کی ماں سغرا کو سہارا دیے کھڑے یہاں بوڑھی ام المؤمنین حسین کی غریب بیٹی کو سہارا دے رہی ہے. یہاں کاروان نے چند قدم چلے چند قدم بڑھائے کہ سغرا کے ہاتھ جگر پر آ گئے. آواز دے کر کہا بابا بابا کاروان کو روکو. بابا کاروان کو روکو. کہتے آواز آئی. حسین نے آواز دے کر کہا محملوں کو روکا جائے کاروان کو روکا جائے میری بیٹی بلا رہی ہے. حسین میں بھی حوصلہ نہیں تھا حسین میں بھی حوصلہ نہیں تھا. سغرا کو اکیلے چھوڑنا جائے. کاروان کو روکا گیا. جناب سغرا کے قریب آئے اپنے لاڈلی کو اپنے سینے لگایا. آپ ایک بیٹی بتا ابھی تو سب سے ودا کیا ہے کیا ہوا کہ وہ رخصت نہیں کرتی کہ وہ اجازت نہیں دیتی. بابا مجھے علی اصغر کو ملنا ہے. مجھے اپنے آغوش میں اپنے چھ دل کے بھائی بابا مجھے علی اصغر سے مجھے یہ سب اپنے آغوش میں لینا ہے. آواز دی. جناب ام رباح پر علی اصغر کو پیش کیا گیا. اب تاریخ نے لکھا علی اصغر نے اپنی ننھی باہیں سغرا کے باہوں میں اس طریقے سے ڈالی کہ آغوش سے علی اصغر جلا نہ ہوا. سغرا کی آغوش سے رباب کا لال جدا نہیں ہوا. کہتے ام رباب نے باہیں پھیلائی. علی اصغر کی نگاہیں سغرا کے چہرے پر ہے. سغرا کی نگاہیں علی اصغر کے چہرے پر ہے. قیامت ٹوٹ گئی. ماں باہیں پھیلائے. آجا میرے لال آجا میرے لال. علی اصغر نہیں آتا. آواز دے کر کہا مولا علی اصغر سغرا کی نگاہیں نہیں چھوڑ رہا. کہتے مولا قریب آئے. مولا قریب آیا. صبر کیجیے صبر کیجیے. رونے کی شبیں ہیں. محرم آتا اس لیے ہے کہ غریب سارا پر رویا جائے مسائل سنے جائے مسائل پڑھے جائے. پرساد اہل محل کو عزادارو پرساد جناب سغرا کو پرساد جناب سیدنا کو
پتہ تو کہتے باہیں پھیلائی میرے باپ نے. علی اصغر نہ اترے, آواز دے کر کہا امام کو. امام آئے, علی اصغر کے چہرے پر نظر کی, صغرا کے چہرے پر نظر کی, اصغر کو دیکھا, صغرا کو دیکھا. اگر 6 دن کے بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, صغرا کے چہرے پر نظر کی. حسین آگے بڑھے, علی اصغر کی آنکھان میں کچھ صدا دی اور دھیرے لہجے میں کچھ کہا. کیا صغرا نے باہیں چھوڑی علی اصغر نے. امام کی آغوش میں آئے, امام نے جناب میں انہیں باپ کے حوالے کیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا میرے باپ سے, اے میرے باپ تو وہاں ہے, بلاتی رہی, تیرا اصغر نہ آیا. غریب زہرا نے باہیں پھیلائی, تیرا اصغر آیا. ایسا حسین نے کیا کہا, شاید حسین نے یہ کہا, اے علی اصغر اگر تو نہ آیا تو بلا کا کی اے بابا. خدا کوئی غم نہیں سوائے غم حسین کی. اللہ خدا کوئی غم نہیں. حضرت اور برداشت کیجئے گا, میری عادت ہے, میں مسائل مکمل پڑھنے کا عادی ہوں. صبر کیجئے, صبر کیجئے, مسائل سنیے, پوری روایت سنیے. علی اصغر نے باہیں چھوڑی, حسین کی آغوش میں آئے, محمل دوبارہ تیار ہوئے, چلنے لگے. اب راوی لکھتا ہے کوفے میں راوی ہے, کہتا ہے میں نے دیکھا محمل چلے, پھر جناب صغرا محمل کا پیچھے پیچھے. آواز دے کر کہا بابا مجھے ایک بار پھر ودا کرنا ہے. آپ کس سے ودا کرنا ہے؟ علی کی بیٹیوں سے, اپنی پھوپھیوں سے, اپنی بہنوں سے ودا کرنا ہے. کہتے سب کو محملوں سے اٹھایا, قیامت ٹوٹ رہی ہے بنی ہاشم میں. ایک صغرا کی جدائی ہے, ایک صغرا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. کیا گزری ہوگی کربلا میں, مطلب کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. ایک صغرا کو چھوڑنا حسین کے لیے اتنا دشوار تھا. کاروان کو روکا, تمام مستورات آئی, کہتے چوڑی آئی ہے نا, اب جناب صغرا ہے, آگے بڑھی, جناب زینب کی کلائیوں کو چھوڑا اور الوداع کو چھوڑا. الوداع الوداع محمل نے سوار کیا, ان نے پرواز کو چھوڑا. الوداع محمل نے سوار کیا, سب سے ودا کرتی رہی. اب تاریخ میں لکھا قیامت کا ودا ہے عزاداروں. آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ جناب زینب اور امام حسین کا ودا کتنا سخت تھا, جناب علی اکبر کا اور جناب زینب کا ودا کتنا سخت تھا. اب قیامت کا ودا ہے بتاؤ تاریخ میں, کہتے حسین کی 3 سالہ سکینہ, حسین کی 3 سالہ سکینہ صغرا کی باہیں اللہ اس طریقے سے لکھتی, پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی. ایک میں شرمگاہ ہو گیا. الوداع سکینہ, الوداع سکینہ. محمل نے سوال کیا, پھر دوڑ کے سکینہ کے قریب آئی, کہا بہن سکینہ محمل سے اتر, محمل سے اتر. دوبارہ اپنے سینے لگایا. اب ایک جملہ کہا جناب سکینہ نے, کہا بہن صغرا سب سے ایک دفعہ ودا کیا, مجھ سے 2 دفعہ ودا کیوں کیا؟ رو کر صغرا نے کہا بہن یہ سب لگائیں گے لیکن میرے سکینہ زندہ لے شان ہوگا, زندہ لبان لینا ہوگا. تو لوٹ کر نہیں آئے. Outside.